اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین صدق اللہ العظیم۔ وقلنا اور ہم نے کہا، قل کا مطلب ہوتا ہے کہا، اور نا ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ نا کا مطلب ہم ہوتا ہے، یہ پتہ ہے سے مراد یہ ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یا آدم، اے آدم، اسکن، اسکن لفظ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سین کاف نون سکانہ، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنا، مسکن کہتے ہیں، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے مسکن، رہنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، تو اسی سے نکلا ہے اسکن، رہو، یہ ایک آرڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسکن رہو، سکونت اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، سکونت اختیار کرنا یعنی رہنا، تو اسکن رہو، انت تم، انت کا مطلب کیا ہوتا ہے تم، وزوجک و اور زوج، زوج یہ لفظ پہلے آ چکا ہے ایک دفعہ، زوج کا مطلب کیا ہوتا ہے جوڑا، ٹھیک ہے، انگلش میں اسپاؤس، اسپاؤس کو زوج کہتے ہیں۔ اب یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اگر زوج کا لفظ مرد کے لیے، مرد کے ساتھ یعنی مرد کا زوج اس کی بیوی ہوگی اور عورت کا زوج اس کا مرد ہوگا، مطلب اس کا شوہر ہوگا، تو یہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے زوجو کا۔ اب آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ ان کا زوج، تو ان کا زوج مطلب ان کی بیوی، ٹھیک ہے، اور تمہاری بیوی کا سے مطلب ہے تمہاری، جنت، جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، ٹھیک ہے، جنت کا مطلب باغ ہوتا ہے، اس کا جو لفظی مطلب ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو لغوی میننگ ہے وہ ہے باغ، اور وہ جو جنت ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو ملے گی، اس کو بھی جنت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں یہ دونوں کے لیے، یعنی اس دنیا کے باغات کے لیے بھی جنت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آخرت والی جنت کے لیے بھی جنت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جنت کا لفظ ہے جنت میں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ بعض مفسرین اسی وجہ سے جنت کا میننگ باغ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس آسمانی جنت میں نہیں بلکہ اس زمین پر ہی کسی اونچے مقام پر کسی اونچے باغ میں رکھا تھا، کیونکہ جنت کا مطلب باغ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک رائے ہے مفسرین کی جس کی ہم تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے۔ وَكُلَا، کُلا کل سے ہے، کلو وشربو، آپ نے شاید سنا ہو کلو، کلو کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، یہ ہے کلا، یہ کلا، تم دونوں کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر صرف کل ہو، دیکھیں کل تو شاید آپ کو مشکل لفظ لگے یا اجنبی لفظ لگے، عجیب سا لگے، لیکن قل قاف سے جو ہے نا، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، تو قل جو لفظ ہے اس کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے، قل کہو، ٹھیک ہے۔ تو قل موٹے قاف سے قل اور جو باریک کاف ہے کل، ان میں فرق ہوتا ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہو، اور کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، اور قلو یہ جمع کے لیے ہے، قلو یہ جمع کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کے آگے الف آتا ہے تو یہ ہوتا ہے دو کے لیے، تو آدم اور ان کی بیوی یہ دو لوگ تھے نا، تو اس لیے کلا آیا ہے تم دونوں کھاؤ، ٹھیک ہے۔ منہا یہ لفظ ہم دونوں پڑھ چکے ہیں، من بھی پڑھ چکے ہیں اور ہا بھی پڑھ چکے ہیں، تو من کا مطلب ہوتا ہے سے،
منہا اس سے، ٹھیک ہے، اس سے یعنی کس سے؟ جنت سے، اس باغ سے کھاؤ، رغدن اطمینان سے یا بکثرت، ٹھیک ہے، بکثرت بھی اس کا میننگ آتا ہے اور اطمینان سے بھی رغدن۔ حیثو کا مطلب، حیثو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حیثو کا مطلب ہوتا ہے جہاں، جہاں سے، شئتما، شئتما، یہ تما، ہم نے تم تو پڑھا تھا، تو بھی پڑھا تھا، نہیں ہاں تم ہم نے پڑھا تھا، تم کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ تم کا مطلب ہوتا ہے تم، اردو میں بھی تم ہی ہوتا ہے، شئتم تم چاہو، ٹھیک ہے، تم سب یعنی زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، شئتا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، شئتا تم چاہو، شئتم تم سب چاہو، اور شئتما ہوتا ہے، اگر شئتما آئے تو اس کا مطلب ہے کہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ عربی میں یہ ایک تھوڑی باقی زبانوں سے ڈیفرنٹ سی چیز ہے کہ ہم باقی لینگویجز میں تو یہ ہوتا ہے واحد یا جمع یا سنگولر یا پلورل، ایک جو ہے وہ واحد ہے، ایک سے زیادہ جمع ہے، لیکن عربی میں تین اقسام ہوتی ہیں، تین کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک کو واحد کہتے ہیں، اور دو کے لیے الگ ایک کیٹیگری ہے جسے آپ ڈوئل کہہ سکتے ہیں، یا اردو میں عربی میں اسے مثنیٰ کہتے ہیں، اور پھر دو سے زیادہ جو ہوتے ہیں نا وہ سب جمع میں آتے ہیں۔ اب اگر تین ہوتے نا تو شئتم ہوتا، اگر ایک ہوتا تو شئتا ہوتا، اب یہ دو ہیں کیونکہ آدم اور حوا دو ہیں تو شئتما، ٹھیک ہے، تو شئتما تم چاہو یعنی تم دونوں چاہو۔ ولا، ولا کا مطلب ہوتا ہے اور نہ، تقربا تا سے اس کا مطلب ہے تم قریب ہو، تم قریب ہو، قریب آؤ، ہذہ اس، ہذا ہو یا ہذہ ہو دونوں کا مطلب اس ہوتا ہے، یہ یا اس، ٹھیک ہے، دس انگلش میں دس، ہذہ الشجرۃ، شجرہ کا مطلب ہوتا ہے درخت، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، ولا تقرب ہذہ الشجرۃ اور تم اس درخت کے قریب نہ ہو یا اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ فتکون، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، یعنی اگر بیچ میں سے ایک کچھ حصہ اگر آپ اپنے پاس سے شامل کر لیں تو سمجھنے کے لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے، فتکون، فا پھر، اور تا سے مطلب ہوتا ہے تم، تا جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو تم، کونا یہ کن سے ہے، ٹھیک ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، کانا بھی پڑھ چکے ہیں، کن بھی پڑھ چکے ہیں، کونا تم ہوگے، کانا کا مطلب ہوتا ہے نا ہونا، یہ تھا یا ہے یا ہونا اس معنی میں یہ آتا ہے، تو کونا یہ کیونکہ دو کے لیے ہے تو اس لیے ایسے آ رہا ہے، تم ہوگے، فتکونا تم ہوگے، من الظالمین، من کا مطلب سے، اور ظالمین ظلم کرنے والے، ظالم، فتکونا من الظالمین اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظلم کرنے والے ہوگے، یعنی زیادتی کرنے والے ہوگے، کس پہ زیادتی کرنے والے ہوگے؟ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو اس پوری آیت کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے تم چاہو اطمینان سے کھاؤ یا بکثرت کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا یا مت جاؤ، ورنہ یا اگر تم ایسا کرو گے، یہ ان بریکٹس ہے، یہاں پہ عربی میں نہیں دیا گیا، ہم سمجھنے کے لیے اس کو بولتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔